آج کی ہماری اس محفل میں جو عظیم المرتبت رفیع الشان پرشکوہ شخصیت تشریف فرما ہے وہ انتہائی اعلیٰ مقام اور اعلیٰ نسب کی حامل شخصیت ہے. اس سے میری مراد شیر پنجاب شاہی امام پنجاب حضرت مولانا عثمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہیں. عزیز دوستو، ان کا نسبی تعلق اس خانوادے سے ہے جس کی قربانیوں کی بدولت ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا. ان کا رشتہ اس رفیع المرتبت عظیم الشان بطل حریت مجاہد آزادی رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی نور اللہ مرقدہ سے ہے، جو جنگ آزادی کے ایک عظیم مجاہد تھے. وہ غیر منقسم ہندوستان کے ان سیاسی رہنماؤں میں سے ایک تھے جن کے نام انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب، نقیب انقلاب سید عطا اللہ شاہ بخاری اور مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمن سیہاروی جیسی شخصیات کا شمار آپ کے رفقا میں ہوتا تھا. اس ملک کی آزادی میں اس خانوادے کا جو کردار رہا ہے اس کے بیان کے بغیر آزادی کی کوئی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی. بڑے بڑے کشکلا سورما جن کے در پر حاضری کو شرف سمجھتے تھے، جن کی تقریروں سے ایوان فرنگ کانپ جاتا تھا اور انگریز لرزہ برندام رہ جاتے تھے، جن کے متعلق اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ اس دور میں غزالی کا دماغ اور ابن خلدون کی زبان لے کر پیدا ہوئے. وہ عزم مصمم کے پہاڑ اور حق و صداقت کے علم بردار تھے. ذہانت و فراست، سیاسی بصیرت، جرأت و دلیری ان کی شخصیت کی ممتاز خصوصیات تھی. الاحرار کے کارکنان جو غیر معمولی جذبہ حریت و جہاد جن میں غیر معمولی جذبہ حریت و جہاد پایا جاتا تھا، اس کا اصل محرک بھی رئیس الاحرار علیہ رحمت ہے. کئی سال جیل اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، لیکن ان کے پائے استقامت میں کبھی لرزہ طاری نہ ہوا. اگر یوں کہا جائے کہ انگریز تحریک احرار کے خوف سے ملک چھوڑ گیا تو غلط نہ ہوگا. حاضرین اجلاس، یہ اسی روشن اور تابناک تاریخ ہے جس پر اس خانوادے کو فخر ہے اور جس کی گواہی تاریخ کے اوراق دے رہے ہیں. اپنے جد امجد اور والد ماجد کی طرح اسی عزم و ہمت، جرأت و صداقت، خرد نوازی اور منکسر المزاجی، حق گوئی اور بے باکی کی جھلک ہمیں حضرت مولانا عثمان صاحب لدھیانوی میں بھی نظر آتی ہے. اولو العزمی، فکر انگیزی، جوش عمل، فولادی جگر آپ کو اپنے اجداد سے ورثے میں ملا ہے. میرے تن کے زخم نگین ابھی میری آنکھ میں ابھی نور ہے. میرے بازوؤں پہ نگاہ کر جو غرور تھا وہ غرور ہے. ابھی رسم گاہ کے درمیان ہے میرا نشان کھلا ہوا. ابھی تازہ دم ہے میرا فرس نئے معرکوں پہ تلا ہوا. مجھے دیکھ قبضہ تیغ پر ابھی میرے کف کی گرفت ہے. بڑا منتقم ہے میرا لہو، یہ میرے نسب کی شرست ہے. میں اسی قبیلے کا فرد ہوں جو حریف سیل روا رہا، اسے مرغزار کا خوف کیا جو کفن بدوش صدا رہا. سو میرے غنیم نہ بھول تو کہ ستم کی شب تو زوال ہے. تیرا جور و ظلم بلا سہی، میرا حوصلہ بھی کمال ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہندوستان کے افق پر نئی تابہ بن کر روشن ہونے والا خود جوان اور عزم جوان کا مالک یہ قائد اپنے اجداد کی داستانوں کو دہرائے گا. حق کا بول بالا ہوگا، باطل پاش پاش ہوگا، امت کی صحیح سمت رہنمائی ہوگی. میں شعر کے ساتھ شاہی امام پنجاب حضرت مولانا عثمان صاحب لدھیانوی کو دعوت خطاب دیتا ہوں. جلال آتش و برق و سحاب پیدا کر، جلال آتش و برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر. تیرے خرام میں ہے زلزلوں کا راز نہاں، ہر ایک گام پر ایک انقلاب پیدا کر. بہت لطیف ہے دوست تیغ کا بوسہ، یہی ہے جان جہاں اس میں آپ پیدا کر. تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی، تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی. تو خار زار جہاں میں گلاب پیدا کر. تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر. جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.